الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وأبان. والشكر لمن صور حسنا وجمال. ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وآلانا أجلانا أتقانا أذكانا أنور أكبر أجدر أزهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعات. ولأن تغدو فتعلم بابا من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعات خير لك من أن تصلي 1000 ركعات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. الہی جب تک جان میں جان رہے، دل میں تیری توحید ہو، لب پہ تیرا قرآن رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی یہ دعا ہے، دین مصطفیٰ رہے، عظمت قرآن رہے. انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، علماء کرام اور علاقے کے آئے ہوئے لوگ، میری یہ مزاج ہے، طبیعت یہ ایسی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا کچھ آتا بھی نہیں کہ ان علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر آپ کے سامنے بول سکوں، ڈر لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کچھ کہنا ہے، لیکن ان کی محبت تھی کہ مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ چند کلمات حق سچ کے سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین نے ہم پہ بہت بڑا انعام احسان کیا ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا اور انسانوں میں مسلمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ایک عظیم کتاب قرآن مجید سے ہمیں نوازا. ایک ایسی کتاب اللہ نے ہمیں دی کتابیں اور بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دی ہیں،
لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو ہر کتاب میں وقت کے علماء سو نے تبدیلیاں رد و بدل کی ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں دے دی اور حفاظت کرنا، بیان کرنا، پڑھنا سیکھنا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا یہ میں اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن والے ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور دوسری جگہ آپ دیکھ لیں ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے کی مثال زندگی ہے، ہاں حدیث بیان کرتے ہیں نا، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی ہے۔ معلوم ہوا قرآن میں بھی اللہ نے قرآن مجید کو ذکر فرمایا ہے، تو جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ گویا زندہ ہے، اور جس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے گویا وہ مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا رہے، وہ اس کی مثال مردے کی ہے۔ اللہ نے ایک عظیم کتاب عطا کی ہے اور چیلنج دی ہے تمام دنیا کو اور مشرکین کو اس وقت کہ اگر یہ قرآن وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر یہ جنات اور یہ انسان سارے جمع ہو جائیں اس بات کے لیے کہ وہ قرآن کی مثل لے کر آئیں، تو لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو یہ مل کر بھی یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے معاون مددگار بن جائیں، اگرچہ ایک دوسرے کے معاون بھی بن جائے، لیکن قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، اس میں تو 30 پارے ہیں، اس میں تو 6000 سے اوپر کی آیتیں ہیں، اور اس قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں۔ یہ تو بہت بڑی کتاب ہے، یہ تو گراں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کتاب پوری نہیں لا سکتے ہیں تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس چیلنج کو ذرا اور آسان کر دیتا ہوں کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، قرآن کی 10 صورتوں جیسی صورتیں لے کر آؤ۔ لیکن جب وہ بھی نہیں لا سکتے تو چیلنج کو اور آسان کر دیا اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس قرآن میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تختی پر لکھ کے کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا اور نیچے لکھ لیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ اور سارے شعراء جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اہل لسان جمع ہوئے، بڑے بڑے شعراء جمع ہو رہے ہیں۔ اور لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اگر تمہارے پاس سیاہی نہیں ہے، تمہارے پاس قلم نہیں ہے تو خنجر اٹھا کے یہ رگ کاٹ کے گردن والی اس خون سے اس کے الفاظ کو لکھ لیا کریں۔ یہ سے شعراء یہ چیلنج دیا کہ تم بھی تو اہل لسان ہو، پتہ ہے تم بھی تو عربی دان ہو، عربی جانتے ہو، تمہیں بھی عربی پر عبور گرفت ہے، لیکن اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ۔
تو جب لبید آئے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بابا جی آج قرآن کا مقابلہ کریں گے. جب لبید نے دیکھا تو کہنے لگا اتونی بقرطاس، لے آؤ قلم اور یہ میرے پاس لے آؤ. جب قلم لایا گیا تختی لائی گئی تو لکھ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نیچے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، مجھے اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں لگ رہا ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی تفسیر میں غور کی ہے، اس کی گہرائی میں نے غور کی ہے، تو یہ کلام بندے کا نہیں ہو سکتا. اگر یہ کلام ہے تو صرف اللہ کا کلام ہے. محمد کا یہ دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل سچا ہے. اور ایک دن یہ اثر دیکھیے قرآن کا، مشرکین نے ولید ابن مغیرہ کو کہا کہ تو جرگے کے طور پہ جا محمد سے بات کر صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے دوستوں، محمد رسول اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کو سنوارنے پہ گزار دی ہے، جس نے ساری زندگی تمہاری بھلائی پہ لگا دی ہے. تو یہ اس کا حق ہے کہ جہاں پر اس کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو یہ ان کا حق ہے کہ ان پر درود پڑھی جائیں. تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے کوئی خطیب یا کوئی بھی تو آپ بے ساختہ ہی کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولید ابن مغیرہ کو بھیجا کہ جا تجھے کا کر کے یہ چاہتا کیا ہے. یہ آگے کہتا ہے بھتیجے تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تم مال دولت چاہتا ہے تمہیں اتنا مال دولت دے دیں گے کہ عرب میں تم سے مالدار کوئی نہیں ہوگا. اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو اس خاتون سے تیری شادی کر لیں گے جو عرب میں اس سے حسینہ کوئی نہیں ہوگی. اور اگر تو سرداری چاہتا ہے تو اب سے میں اعلان کرتا ہوں کہ تو ہی ہمارا سردار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہاں بالکل میں جرگے پہ آیا ہوں. تو آپ نے تلاوت قرآن شروع کر دی. تلاوت قرآن، اور جب قاری عبدالباسط مصری جب تلاوت کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جب بچہ تلاوت کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن اترا ہے تو وہ جب تلاوت کرتے ہوں گے کتنا مزہ ہوگا. تو آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ یوں بیٹھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن رہا ہے. تو جو ہی بس وہاں سے جب تلاوت آپ نے ختم کی کہ میں یہ چاہتا ہوں، خاموشی سے اٹھ گیا اور جب واپس آیا تو انہوں نے کہا ہاں مذاکرات کامیاب ہوئے. تو کیا کہتا ہے واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن ان له لحلاوة وان عليه لتلاوة وان اعلاه لمزمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه ما هو قول البشر. اے میرے دوستوں، میں نے آج محمد رسول اللہ سے وہ کلام سنا ہے کہ وہ نہ کوئی انسان کا کلام لگ رہا ہے نہ وہ کوئی جنات کا کلام لگ رہا ہے. اس کلام کی شاخیں بڑی مضبوط ہیں اور بڑے پلدار میں دار ہیں اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط لگ رہی ہیں اور وہ کلام اس تمام کلاموں پر حاوی اور غالب ہے. ولا یعلی علیہ، کوئی کلام اس پر غالب نہیں ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بشر کا کلام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. تو یہ وہ ایک کافر ہے لیکن قرآن کے بارے میں وہ کیسی گفتگو کر رہا ہے. تو میرے عزیز قرآن مجید ہمیں اللہ نے ایک بہت عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. بس ایک بات کر کے آخری بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. علماء کرام شیوخ آگے ہیں.